نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی سیرت و کردار اور ان کے اچھے اعمال دیکھ کر خود انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ نماز بھی اپنے وقت پر باجماعت ادا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل کی کثرت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، دین اسلام کا علم بھی آگے سکھاتے ہیں، اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر یہ عمل کرتے ہیں۔ جب بندہ نیک لوگوں کی سیرت و کردار دیکھتا ہے، ان کے اچھے اعمال دیکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی ان کے طریقے پر گامزن کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح یہ نیک بندے زندگی گزارے ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اسی طرح جو ہے وہ زندگی گزاروں، نماز پڑھوں، مسجد کو آباد کروں، نہ اذان کا ادب سنوں، اذان کا ادب کروں، اذان سنوں، اس کو جواب دوں، اس کا ادب کروں، اس کی تعظیم کروں، والدین کا ادب و احترام کروں، بچوں سے شفقت اور برو کا ادب کروں۔ جب وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو دین سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس بندے کو دین سے محبت ہو جاتی ہے وہ دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے بلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کو نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے، جس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے، جس کو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق مل جائے، وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کا دل سخت ہے، اس کا اخلاق بھی سخت ہے، اس کا لہجہ بھی سخت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، کیوں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل جو ہے وہ سختی دل کی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی وہی بندہ پسند ہے جس کا دل جو ہے وہ نرم ہو اور اس زمین میں عاجزی کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہو۔ اور پھر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہوتا ہے، اور پھر قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر بھی نصیب ہو جاتی ہے کہ جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو آخرت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، قبر میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات کی اس کو دنیا میں ہی تیاری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ بندہ کس بندے کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف حدیث نمبر 2385 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستی کرنے سے پہلے، صحبت اختیار کرنے سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے، کس کے دوستی کر رہا ہے، جس سے دوستی کر رہا ہے کیا وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ دین سے مخلصانہ طور پر دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ نہیں گزارتا، کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اگر تو وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے جس سے دوستی کر رہا ہے وہ نمازی بھی ہے اور پھر ہر نیک کام بھی کرتا ہے اور دین سے محبت بھی کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بھی یقین رکھتا ہے، اور پھر بندہ ایسے بندے سے دوستی کرے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دیندار دوستوں کی تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچے دوست تلاش کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا سچے دوست تلاش کرو۔ دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس سے دوستی کر رہا ہوں وہ سچا ہے کہ جھوٹا۔ اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ بے نمازی ہے، اگر وہ مسجد کے قریب نہیں آتا، قرآن مجید کے قریب نہیں آتا، دین اسلام کی تعلیمات کے قریب نہیں آتا، تو پھر اسے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستی اس سے کرنی چاہیے جو دیندار ہو اور سچا ہو۔ سچے دوست جو ہے وہ تلاش کرنے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، دین سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کو بڑے حکمت بڑے انداز سے ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی جائے تاکہ وہ بھی دین اسلام کی طرف آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کے پاس علم دین سیکھ کر اس پر عمل کر کے آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔